شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایسی دو آیت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر انسان صدق دل کے ساتھ ان کا معمول بنا لے تو پوری زندگی میں کبھی بھی انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ نے خود اس وظیفے کی قسم کھائی ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے اس کے گھر کی تمام مشکلات اور پریشانیاں بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، اگر کسی انسان پر اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے اور سارا جہاں اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو ذلیل کرنا ہے، خدا کی قسم ان دو آیات کے اندر چھپا ہوا راز ایسا راز ہے۔ اگر انسان صدق دل کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کر ان آیات کا وظیفہ کرے، صرف 7 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات کو ختم کر دے گا۔ اپنے ہاتھوں پر یہ وظیفہ کر کے آزما کے دیکھو، قرآن پاک کے اندر داخل ہو جاؤ۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی نے ہر مشکل کا حل رکھ دیا ہے۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو سدرۃ المنتہا، اس کے آگے کوئی مقام نہیں۔ تو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر تھے تو آواز آئی ایک دروازہ کھلا ہے، تو میرے نبی جبریل امی کے ساتھ اس وقت سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے۔ آپ کے ساتھ جبریل امی علیہ السلام بھی تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ تو جبریل امی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے پوری زندگی کے اندر اس دروازے کو کھلا ہوا نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہا ہوں، اور دوسرے نمبر پر یہ جو فرشتہ نکلا ہے، یہ فرشتہ بھی میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ تو وہ جب آیا اس نے اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھک کر اللہ کی جانب سے یہ تحفہ دیا۔ یہ قرآن کی 2 آیتیں تھیں اور ان آیات کی اتنی اہمیت و فضیلت ہے۔ اس وقت اس فرشتے نے 3 چیزیں دی تھیں، ایک نماز کا تحفہ تھا، ایک امت کی شفاعت کا تحفہ تھا، اور ایک یہ قرآن مجید سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تھیں۔ محترم ناظرین، اس کو چھوٹا نہ سمجھیے گا، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ مجرب عمل ہے، اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر راز ہے، اس کے اندر گمسم ہو جاؤ دنیا، خدا کی قسم آپ کی ہو جائے گی۔ دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہو جہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو وہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اگر ملنا ہے تو اللہ کے قرآن سے ملنا ہے۔ محترم ناظرین، ایک روایت کے مطابق قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے۔ قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ علماء کرام اور کتاب و سنت کی روشنی میں جو زیادہ طاقتور دلائل ہیں وہ ہیں سورہ بقرہ کی 2 آیات ہیں، تو یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ان کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ یہ 2 آیات رحمت کا سمندر ہیں، ان کے اندر اتنے راز چھپے ہوئے ہیں۔ جو ان 2 آیات کو جانتا ہے اور جو ان کے اوپر غور کرتا ہے ان کو پتا ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ عام انسان کو ان کی اہمیت کا پتہ نہیں چل سکتا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالی نے بہت بڑا انعام دیا ہے اس سورہ مبارکہ کی شکل میں، ہمیں اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے اور آپ نے سونے سے پہلے یہ معمول بنا لینا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں وہ بدبخت انسان ہے جو یہ 2 آیتیں پڑھ کر نہیں سوتا۔ محترم ناظرین، کوئی بھی عمل کریں تو نماز لازمی پڑھا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا رہتا ہے۔ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز کا احترام لازمی کیا کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو، اور آپ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں۔
اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ یہ اہل حق لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں اور پورے معاشرے میں نیکی اور بلائی کا حکم کریں اور لوگوں کو برائی سے روکیں اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ قرآن مجید میں 100 سے زیادہ مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جس میں سے 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ ان آیات مبارکہ کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جن سے نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، مگر اختصار کے پیش نظر انہی پر اتفاق کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں شیئر کرنا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔